الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ فرما دو اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے۔ بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کچھ شک نہیں ہے۔ وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں بھی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اولاً تو وہ خود ہی کہہ دیں گے کہ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ، کیونکہ وہ سب اس کے معتقد ہیں۔ اور اگر وہ یہ نہ کہیں گے تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما دیجئے گا کہ ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور جواب ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اس جواب کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ بت جن کی مشرکین عبادت کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ بے جان ہے، کسی چیز کے مالک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ خود دوسروں کے مملوک ہے۔ بتوں کو یہ مشرکین اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنے حساب سے جون سی مرضی شکل ان کی بنا لی جاتی ہے، جیسے کیسے بھی انہوں نے اپنے پاس سے کہانیاں گڑھ لی ہیں۔ وہ چیز جس کو خود بنایا جائے، انسان ہی بنائے، وہ کسی اور، وہ کیا کسی کا مالک ہو سکتی ہے؟ وہ کیا کسی کو کیا زمین بنا سکتی ہے؟ کیا آسمان بنا سکتی ہے؟ جبکہ آسمان اور زمین کا مالک وہی ہو سکتا ہے جو حی بھی ہو اور قیوم بھی ہو، جو ہمیشہ سے زندہ رہنے والا بھی ہو اور ہمیشہ سے قائم رہنے والا بھی ہو، ازلی بھی ہو اور ابدی بھی ہو، قادر مطلق بھی ہو، ہر شے پر متصرف ہو اور حکمران ہو۔ تمام چیزیں اسی کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہیں، ایسا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اس لیے تمام آسمانی اور زمینی کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ یہاں پہ جو فرمایا صاحب نے کاتب علی نفسہ رحمہ، کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رحمت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے وعدے کے خلافی کبھی نہیں کرتا، معاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ بھی بول نہیں سکتے۔ اس نے اپنی رحمت کا وعدہ فرما لیا ہے اور اس کی رحمت عام ہے، دینی ہو یا دنیاوی۔ اپنی معرفت اور توحید اور علم کی طرف سے ہدایت فرمانا بھی اسی رحمت فرمانے میں داخل ہے۔ یوں ہی کفار کو مہلت دینا، سزا دینے میں جلدی نہ فرمانا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہے، کیونکہ اس سے انہیں توبہ اور رجوع کا موقع ملتا رہتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ہم مسلمان جب اتنے گناہ کرتے ہیں، دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ جھوٹ سچ بول دیتے ہیں، کئی دفعہ کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے، کوئی جان کے ہو جاتا ہے، کچھ انجانے میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں معاف کرتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ ہم گناہ گاروں کی دعاؤں کو پھر بھی قبول کرتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ وہ ہمیں کبھی بھی ہمارے گناہوں کی فوری طور پہ سزا نہیں دیتی۔ وہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتا رہتا ہے، کبھی یہ نہیں کہتا، کبھی جتاتا نہیں، کبھی بتاتا نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے رہتے ہیں اور اپنے بندے کو موقع دیتے رہتے ہیں، اور جب وہ استغفار کرتا ہے تو وہ اس کی استغفار کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کی اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ تو وہی تو اللہ ہے جس کے خزانے رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہی تو اللہ ہے جو صرف اور صرف واحد
واحد ذات ہے جو صرف اور صرف عبادت کی مستحق ہے، عبادت کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحیم ہے، سب سے بڑھ کر کریم ہے، اس کے رحم و کرم کے خزانوں میں کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو عمر بھر کے گناہ گار کو پل بھر میں بخش دے اور اس کی ساری خطائیں معاف فرما دے، لیکن اس کی وسیع رحمت کو دیکھ کر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ گناہوں سے بے باک ہو جائے اور اس کی نافرمانی کی پرواہ نہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہ گار مومن اس طرح دھوکے میں مبتلا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور مجھے اس کے غفور اور درگزر ہونے کی امید ہے، پھر اس بات پر بھروسہ کر کے اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت وسیع اور رحمت و کرم عام ہے، اس کی رحمت کے سمندر کے مقابلے میں بندوں کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے۔ ہم توحید کو ماننے والے اور مومن ہیں اور ایمان کے وسیلے سے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ بعض اوقات ان کے پاس اس امید کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نیک لوگ تھے اور ان کا درجہ بلند تھا، جیسے کئی لوگ اپنی نسب کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں، حالانکہ وہ خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری کے سلسلے میں اپنے آباء و اجداد کی سیرت کے خلاف چلتے ہیں، تو گویا ان کا گمان یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ معزز ہیں، کیونکہ وہ باپ دادا تو انتہائی درجہ کے تقوی کے باوجود خوف زدہ رہتے تھے، اور یہ لوگ انتہائی درجہ کے فسق اور فجور یعنی کہ گناہ کے باوجود بے خوف رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں اللہ بڑے غفور رحیم ہے، ہم جتنے بھی گناہ کریں اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ معاف کرتا ہے، ہم کتنے بھی گناہ کریں ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کے گناہ کرنا آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو گناہ کر رہے ہیں، اوپر سے یہ گمان کر کے کر رہے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی مثال نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نیکیاں بھی کرے اور اللہ سے ڈرے بھی، یہ اس کی محبت ہوتی ہے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر رہا، کہیں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب تو نہیں میرے کوئی گناہ بن رہے، میرے کوئی اعمال بن رہے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ اسی طرح شیطان اعلیٰ نسب والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے تمہارے آباء و اجداد سے محبت کی ہے لہٰذا وہ تم سے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، ہر انسان کے جو اعمال ہوں گے، جس قدر بھی ہوں گے، جس قدر بھی اس کی نیکیاں ہوں گی، اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا۔ آباء و اجداد کتنے بھی نیکوکار کیوں نہ ہوں، ولی کیوں نہ ہوں، لیکن انسان اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ کسی دوسرے کے اعمال آپ کو فیض نہیں دیں گے، ہاں اگر وہ آپ کی وجہ سے کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہے اس کی بات اور ہے، لیکن اب ماں کا عمل کیا ہوا اولاد کو فیض کیسے دے سکتا ہے؟ ماں نیکیاں کری جا رہی ہے اولاد نہیں کر رہی، تو کیا خیال ہے کہ ماں کی نیکیاں اولاد کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے کبھی اپنے آپ کو یہ سوچ کے دھوکہ ہرگز نہیں دینا کہ ہم اعمال کریں یا نہ کریں، ہم تو ولیوں کے خاندان سے ہیں، ہم تو سیدوں کے خاندان سے ہیں، ہم تو فلاں فلاں کے کچھ لگتے ہیں۔ نہیں، اپنے اعمال کے بقدر ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اپنے اعمال کے بقدر درجات کو حاصل کریں گے جنت میں جا کر، اپنے اعمال کو جو ہمارے اعمال ہوں گے اسی کے بقدر جو ہے ہمیں جو ہمارے نام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دھوکے سے بچائے رکھے، جو شیطان یا انسان یا ہمارے جو شیطان ہمارے دوستوں کے روپ میں بھی آ جاتا ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے روپ میں بھی آ جاتا ہے، ہماری اولاد کے روپ میں بھی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دھوکے سے، اس کے شر سے ہمیں بچائے رکھے اور ہمیں جو ہے ہمارے اندر خوف خدا کو پیدا کرے اور نیکیاں کرنے والا بنائے، اور ہمیں نیکیاں کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک دھوکہ ہے۔ کیا دھوکہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا ہیں، بہت نیک ہیں، اور ہم اعمال کریں یا نہ کریں ایک برابر ہے، کیونکہ
اللہ تعالیٰ اطاعت گزار کو پسند کرتے ہیں، گناہ گار کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو جس طرح گناہ گار بیٹے کو برا جاننے کی وجہ سے اس کے فرما بردار باپ کو برا نہیں جانتا، اسی طرح فرما بردار باپ کی اطاعت گزاری کی وجہ سے اس کے گناہ گار بیٹے سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اگر محبت باپ سے بیٹے کی طرف چلی جاتی تو قریب تھا کہ نفرت بھی سرایت کرتی، کیونکہ حق بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اور جس شخص کا یہ خیال ہو کہ اپنے باپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے نجات پائے گا تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ باپ کے کھانے سے وہ بھی سیر ہو جائے گا، باپ پیے تو بیٹا بھی شراب ہو جائے گا، باپ کے سیکھنے سے بیٹا بھی عالم بن جائے گا، باپ کعبہ شریف میں پہنچ جائے تو اس کے وہاں پہنچنے سے یہ بھی وہاں پہنچ جائے گا، باپ کعبہ شریف کو دیکھ لے تو یاد رکھے کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ سمجھ آئی کہ تقوی اور پرہیزگاری ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں والد اپنے بیٹے کی طرف سے کفایت نہیں کرتا، اور اس کے برعکس بھی یہی حکم ہے کہ ہم خود جائیں گے تو ہمارا عمرہ ہوگا، ہمارا حج ہوگا، خود بھوکے رہیں گے تو ہمارا روزہ ہوگا، خود وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ہماری نماز ہوگی۔ کسی کو نہیں کہہ سکتے بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو میرے حصے کی بھی نماز پڑھ دینا، نیکی کر رہے ہو ذرا میرے حصے کی بھی نیکی کرانا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو ایسا سوچے گا وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے گا اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں بھی دھوکہ کھائے گا۔ کیوں کھائے گا؟ کیونکہ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو پسند تو نہیں کرتا نا۔ نیکیاں کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن نافرمانیاں کرنے والوں کو رب تعالیٰ پسند نہیں کرتا، فسق اور فجور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پچھلی بار ہم نے کیا پڑھا کہ جھوٹ بولنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ اے فاطمہ، اس بات میں نہ رہنا کہ تم میری بیٹی ہو، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے قرب کب حاصل کرو گی؟ جب تم خود اعمال کرو گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے یہ فرما سکتے ہیں تو پھر آپ اور میں کس سوچ میں بیٹھے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ آگے دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سب کچھ اسی کا ہے جو دن اور رات میں بستا ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں خلاصہ یہ ہے کہ رات اور دن میں کائنات میں بسنے والی یا سکون حاصل کرنے والی ہر چیز یعنی تمام موجودات اسی کی ملک ہیں، اور وہ سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رب بھی ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا وَفَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تم فرماؤ کیا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے سوا والی بنا لو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ کھلاتا ہے اور وہ خود کھانے سے پاک ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں اور تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے ڈر کا عذاب کا ڈر ہے۔ بڑا دن یعنی قیامت، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو ضرور اس پر اللہ نے رحم فرمایا اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ یہاں پہ فرما رہے ہیں کفار عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک والوں کے دین کی طرف آ جائیں اور توحید کا ذکر چھوڑ دیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا گیا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیجئے کہ کیا میں اس اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو اپنا والی بنا لوں جو آسمان اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے، نیز وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن خود کھانے سے پاک ہے، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے، لہٰذا ایسے خالق مالک رحیم
غفور کریم کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. اس نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، کیونکہ نبی اپنی امت سے دین میں آگے ہوتے ہیں، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میں شرک سے پاک رہوں. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن عذاب سے بچنا اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم سے ہوگا، صرف اپنے اعمال اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے، کیونکہ اعمال سبب ہیں. اللہ تعالیٰ جو درجات بلند فرمائیں گے اپنی رحمت سے فرمائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. کیا فرماتے ہیں؟ اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو وہ اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے. ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اللہ عز و جل تجھے کوئی برائی، بیماری، تنگ دستی، کوئی بلا پہنچائے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی بھی دور کرنے پر قادر نہیں ہے. یعنی اس کی مرضی کے خلاف اس کا بھیجا ہوا عذاب کوئی بھی دور نہیں کر سکتا. اور یہاں تک کہ نیک اعمال، بزرگوں کی دعا سے عذاب وغیرہ اٹھ جانے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں تو اسے بھی اللہ کریم عز و جل ہی اپنے فضل کرم سے ان اسباب کے وسیلے سے اٹھاتا ہے. اور جیسے برائی کا پہنچانا اور دور ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسی ہی بھلائی جیسے صحت، دولت وغیرہ کا پہنچنا بھی اسی خداوند کریم کی قدرت سے ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے. کوئی اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی مرضی، اس کے حکم کے علاوہ، اس کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایون کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. تو بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا لائق ہو سکتا ہے؟ کوئی اور عبادت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ معبود وہ ہوتا ہے جو قدرت کاملہ رکھتا ہو، مکمل طور پہ ہر چیز پر قادر ہو، جو کسی کا حاجت مند نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کوئی بھی نہیں ہے. لہٰذا صرف اسی کو اپنا رب مانو، اسی کی عبادت کرو. یہ رد شرک کی دل میں اثر ڈال دینے والی پہلی دلیل ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالی خالق، مالک، رازق ہے، اور خالق وہی ہوتا ہے جو ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے. مالک کون ہوتا ہے؟ جس کے قبضوں میں سب کی جانیں ہوتی ہیں. اور رازق کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی شے کو رزق دیتا ہے. اور پھر کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اتنی دنیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مسئلوں کو سنتا ہے، ہر ایک کی دعاؤں کو سنتا ہے. اب ہمارے پاس 4-5 لوگ بیٹھے ہو نا، ہم اس کی بات سنیں، اس کی سنیں، 5ویں عورت پہ آ کے کہیں گے یا اللہ دنیا میں کتنے مسائل ہیں، کس کا مسئلہ سنیں، کس کے معاملات سنیں، کیا کریں. تو اب دیکھیں وہ رب ہے، وہ ہر ایک کو کس طرح مشکلات سے نکالتا ہے. پھر کیا ہے، وہ اس کو معاف کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، پھر اس سے محبت کرتا ہے. پھر اتنی بڑی کائنات میں وہ کبھی تھکتا بھی نہیں، کبھی اکتاتا بھی نہیں، کبھی یہ بھی نہیں کہتا یہ کیا ہر وقت بندہ میرا روتا ہی رہتا ہے، یہ کیا ہر وقت بندہ میرا مانگتا ہی رہتا ہے. یہ ایون اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. لگتا ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں اس شخص سے جو مجھ سے مانگتا نہیں ہے. اور اگر ہم انسانوں میں سے کوئی انسان کوئی دوسری بار آ کے بھی کوئی چیز کہہ دے تو ہمیں ساتھ ہی ہمارے دل میں ہونے لگ جاتا ہے بار بار ایک ہی بات کہ اللہ رب العزت واقعی ایک مکمل ذات ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی غور کریں، فکر کریں، دیکھیں، اس کو سمجھیں، تو ایک عجیب سی کیفیت دل میں آنے لگتی ہے، اور دل میں اور محبت آنے لگتی ہے، اور زیادہ یہ اس چیز کا ہمارا دل مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، ہر ایک کے سننے والا ہے، ہر ایک کو جاننے والا ہے، ہر ایک پہ اس کی نگاہ ہے. ہم تو انسان ٹھہرے،
وہ اللہ تو جانوروں کو بھی عطا کرتا ہے، پرندوں کو بھی عطا کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی عطا کرتا ہے، وہ تو درختوں میں جو پتے ہیں ان تک کو عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک نظام رکھا ہے، اور ہر صبح کو اللہ پاک ایک نیا نظام جو ہے وہ جیسے سورج آتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے روشنی ہے، دوبارہ سے سلسلے ہیں، دوبارہ سے روٹینیں ہیں، دوبارہ سے سارا کچھ ہے۔ پھر رات ہوتی ہے، ساری کائنات جو ہے وہ آرام کرتی ہے، کچھ جاگتے ہیں، کچھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کچھ سکون لیتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی اندھیری راتوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، کوئی نیند کے ذریعے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کتنے خوبصورت نظام ہے۔ کبھی یہ رات نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے، صبح ہوتی تو کیا کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں اتنا کچھ عطا کر کے بھی صرف ہم سے ایک بات کہتے ہیں، میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، میں اور عطا کروں گا، اور عطا کروں گا۔ کبھی یہ نہیں کہا میں کمی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہم انسان دنیا میں اس قدر ملوث ہو چکے ہیں، اس قدر ملوث ہو چکے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، ہمیں بھول جاتا ہے، بس ہمیں کبھی نماز یاد آ جاتی ہے، کبھی کبھی قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، یہ وقت جو ہے یہ گزر رہا ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ابھی ہم سوچتے ہیں ابھی تو جمعہ آیا تھا، ساتھ ہی آ گیا۔ اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے ہر وقت ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کام 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 کام، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقے نہیں ہیں۔ دنیا کے کاموں میں بھی ہر وقت رب تعالیٰ کا ذکر ہونا ضروری ہے، یہ اللہ کی رضا کا طریقہ ہے۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، دین کو صرف ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں سیکھنا، اس کو اپنے گھروں میں بھی ملوث کرنا ہے، اپنی اولادوں میں بھی ہم نے انکلوڈ کرنا ہے، اپنی اولادوں میں بھی چیزیں ہم نے منتقل کرنی ہے۔ پھر یہ ہماری اصل کامیابی ہے۔ دنیا اور اس کے کام ہماری زندگی میں بھی ہوں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہوں گے۔ جب مر جانا ہے، کام کوئی بھی نہیں رکنا، سلسلے گھروں کے ایسے ہی چلنے ہیں، کیا پتہ اس سے اچھے چلنا شروع ہو جائیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں کریں گے تو ہمارے گھر کا نظام نہیں چلے گا، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہوتی ہے۔ ہمیں کیا پتا ہمارے بعد اور اچھا نظام چلنا شروع ہو جائے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو ضائع نہیں کرنا، اپنی زندگیوں میں ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہنا ہے، اپنے دین کو، اپنے قرآن کو جو سیکھتے ہیں اپنی اولادوں میں اس کو منتقل کرتے رہنا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، آج ہم اپنے لیے تو قرآن کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن اپنی اولادوں کو قرآن سکھانے کے لیے وقت نہیں نکالتے، سمجھتے بچہ سپارہ پڑھنے چلا گیا چلو ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن میں لکھا کیا ہے ان کے اندر یہ چیزیں ہم نے ڈیولپ کرنی ہے، اور اس کو ڈیولپ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے قرآن کے حلقے بنائیں، اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کو عام کریں، تاکہ آپ کے بچے قرآن کو پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے کم از کم آپ پڑھیں اور وہ سیکھیں، وہ سمجھے کہ ہمارے صحابہ کا طریقہ کیا تھا، ہمارے اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، کس طرح اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر نعمت پہ شکر ادا کیسے کرنا ہے۔ آج کے دور میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم یا ہماری اولادوں کو شکر ادا کرنا آ جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ آج کل دنیا بھاگم بھاگی کے دور میں ہے، کیا ہے، ہر وقت یہ چیز نہیں ہے، وہ لینی ہے، وہ نہیں ہے، یہ لینی ہے، اس نے یہ چیز پہنی، اس نے یہ چیز لی، اس نے یہ ٹوائے لیا، اس نے فلاں کھانا بنایا، ہم نے اسے بڑھ چڑھ کے کرنا ہے، اس کے گھر میں فلاں چیز ہے، ہم نے اسے بڑھ چڑھ کے کرنا ہے۔ اس کی بھاگ دوڑ میں ہم ان ساری چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ کے جو اللہ نے قرآن میں فرمائی، ایک صبر اور ایک شکر۔ ہمارے گھروں میں سے برکتیں اٹھ گئی ہیں صرف اور صرف اس وجوہات کی وجہ سے کہ ہم نے مقابلے بازیاں دنیاوی معاملات میں شروع کر دی ہیں، اور اگر ہم نے کرے تو ہماری اولادیں کر رہی ہیں۔ اگر ایک کزن کے پاس چیز ہے تو دوسرے کو خیال آئے گا میرے پاس نہیں ہے، یا فلاں کے پاس یا فلاں کے پاس۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی ذات میں، اپنے معاشرے میں، اپنے اولادوں میں، اپنی آل اولاد میں، ماں باپ میں، دوستوں میں شکر گزاری کو عام کریں۔ جب شکر گزاری عام ہو جائے گی
تو ہم بہت ساری بے برکتیوں سے بچ جائیں گے. بہت سارے دنیاوی جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، مطلب کہ دنیاوی گناہ کون سے ہوتے ہیں کہ بھاگم بھاگیاں، یہ مقابلے بازیاں، دنیاوی چیزوں میں ہماری جو رغبتیں ہوتی ہیں یہ دنیاوی گناہوں میں آہستہ آہستہ آ جاتی ہیں، اور پھر کیا کرتی ہیں، ہمیں اللہ سے دور کر کے دنیا کی چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی بس جاتی ہے، رچ بس جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس چیز کی طرف چل رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ تعالی بات آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا، اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.